کہ ہمیں تو خیر علم نہیں تھا کہ یہ شاعری اور یہ کیا ہوتا ہے. یہ عبد المتین صاحب کے جوتوں کا صدقہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی کام ہے. ورنہ ہم تو پوچھا کرتے جب یہ کتابیں لکھتا ہے اچھا تو یہ کام کیا کرتا ہے. اب دیکھیں نا وہ زمانہ تھا ہمارا مارکیٹ کا. اب بڑے ادبی لوگوں سے یہاں میری ملاقات تو منیر نیازی صاحب سے یہی ہوئی تھی، لیکن بعد میں ان کی جو قربت ہوئی وہ یوسف خان ایک فلم اسٹار تھے اللہ بخشے، وہ ان کی وجہ سے وہ بھی بہت انتہائی حسین آدمی تھے یوسف خان، اور منیر نیازی صاحب بھی انتہائی حسین آدمی. دونوں جب چلا کرتے تھے یا کہیں بیٹھا کرتے تھے تو لگتا یوں تھا جیسے یہ بھائی، کوئی بندہ نہیں کہتا تھا کہ یہ بھائی نہیں ہے. اور اسر پرست بھی بہت تھی دونوں ہی. میں نے ان کے بڑے دیکھا. میں نے اس پارٹی ہاؤس میں ایک خاتون ہے، میں ان کا نام اس لیے نہیں لوں گا تو بہت بڑا نام ہے، وہ یہاں منیر نیازی صاحب کے لیے جایا کرتی تھی. اس جگہ یہاں دو ہی جگہ تھی، اس جو بغل میں ہے ایک دوسرے کی کافی ہاؤس، اور یہ میں ان دنوں گورنمنٹ کا اسٹوڈنٹ تھا. وہاں سے میں پیدل چلتا ہوا عارف عبد المتین صاحب کی نے مجھے متعارف کرایا اس ادبی حلقے میں، تو میں لوگوں میں وہاں بیٹھ کے صرف ان کو سنا کرتا تھا. اور وہ بولا کرتے تھے کبھی پارٹی ہاؤس کبھی کافی. یہ باتیں مکالمہ ان کا جاری و ساری ہو جاتا اور ہم چپ چاپ بیٹھے سنتے رہتے، کیونکہ عارف صاحب بیٹھے ہوتے تھے کئی دفعہ تو ان کے ساتھ مجھے بھی آنا پڑتا. بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک شاعر تھے، وہ شام میں جب شام ہو جاتی تھی جب پارٹی ہاؤس سے وہ نکلنا ہوتا، جس موسم میں آ جاتا ہے موسم سرما، اس میں یہ اس فٹ پاتھ پہ رات کو سے چلتے اور وہ جو جسے ملکہ کا بدھ ان دنوں کہا جاتا تھا چیری کراس، وہاں تک جاتے، باتیں کرتے ہوئے، مکالمہ کرتے ہوئے، شعر و شاعری کرتے ہوئے، پھر وہاں سے واپس پلٹتے اور آہستہ 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 ام الخبائث کی چسکیاں لیتے ہوئے یہاں آ جاتے. ایک ہم جیسے لوگ جو تھے وہ ان کا پیچھا کیا کرتے. تو ان میں ایک مہر شوکت صاحب تھے، بڑا نامور آدمی تھے، ادیب پرست تھے، قلم کے بڑے پرستار تھے. بڑی کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ادیبوں کو، ان لوگوں کو بیٹھنے کے لیے شیلٹر کے لیے ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے، اور وہ جگہ جس میں وہ شخص جو ہے کبھی کوئی کھانا پینا ارینجمنٹ یہ بھی کرتا رہے. تو یہ سارے لوگ، وہ مہر شوکت ان میں سے ایک تھے جنہیں مخیر کہا جا سکتا ہے ادیبوں. وہ کہتے یار کاکا تم نہیں بول رہے، تم کوئی بات تو کرو. تو فرسٹ ٹائم میں جب مجھے شرف حاصل ہوا منیر نیازی صاحب سے بالمشافہ بات کرنے کا، بلکہ بات نہیں، ان کا مخاطبت میرے ساتھ تھی کہ چل کر انہوں نے کہا مہر تو یار سن لین دے، سنے گا تو بولے گا. تو وہ جو سنے گا بولے گا اس وقت تو میری سمجھ میں اتنا نہ آیا ہوگا، لیکن جب سمجھ میں آیا تو مجھے پتا چلا کہ سننے اور بولنے والی تو تمام جو وہ مقامات تھے وہ شہر کھا گیا، اور یہاں کی بے حسی کھا گئی. یہ کافی ہاؤس کہاں ہے؟ لارڈس، روبینا، نگینا بیکری، عرب ہوٹل، کنگ سرکل. یہ وہ تمام ادیبوں، شاعروں، لکھنے والوں، لطیف باتیں کرنے والوں کی جگہ ہوا کرتی تھی. وہاں لوگ جاتے تھے. نشست کو بہت ضروری سمجھا جاتا تھا. میرا خیال ہے امجد صاحب بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ نشست کے بغیر کوئی بندہ کریٹر جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا. مکمل تو خیر کبھی نہیں ہوتا، لیکن جان نہیں سکتا اس طرح، اس کی شناخت نہیں ہو سکتی ویسے جیسے یہ آپ سنتے ہیں تو پھر بولتے ہیں. تو وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ تمام نشست گاہیں اجڑ گئی. اب کہتے ہیں جی آج کتاب کا حال دیکھیے،
کہ بچے گوگل سے استفادہ کر رہے ہیں اور کتابیں جو ہیں فٹ پاتھ پہ رکھی ہوئی ہیں اور جوتے شو کیس میں سجائے ذرا غور کیجیے. یہ مقام ہے کہ یہ پارٹی ہاؤس جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں تو اس کے لیے ایک مصرع ابھی میرے ذہن میں آیا کہ وہ نوجوان جوڑے یہاں آتے ہیں دل بہلانے تیری تقدیس کا بہروپ ہوا دوبارہ آتے ہیں دل بہلانے تیری تقدیس کا بہروپ ہوا. اب دیکھیے میں ابھی کچھ اب آگے دیکھتا ہوا آیا ہوں اور اتفاق سے یہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے جو سیکریٹری ہیں وہ ابھی تشریف فرما تھے یہاں. کامریڈ صاحب بیٹھے ہیں, میں ان کا بڑا مداح ہوں. یہ بھی ہمارا اثاثہ ہے, تبرک ہے یہ, کیونکہ اب ایسے لوگ بھی ناپید ہو جائیں گے اس کے بعد آپ یقین کیجیے یہاں کچھ نہیں رہے گا. اس کی وجہ ہم آبیاری نہیں کر رہے ہیں. بڑی اچھی بات کی, فاصلے بڑھ گئے. ملیشیا ٹاؤن یہ الگ چیز ہے. حد فاصل دلوں میں کھنچ گئی, دیواریں دلوں میں اٹھی ہیں, احساسات میں اٹھی ہیں, محبتوں میں اٹھی ہیں. اور دیواریں بھی وہ ہیں جہاں کہیں جو ہے روشنی وہ وہاں سے اندر نہیں آتی, کیونکہ نہ کوئی روشن دان ہے نہ کوئی کھڑکی ہے. وہ کھڑکی بھی نہیں کھولتا اب تو. اب یہ دیکھیے کہ نوٹ بڑی اچھی بات کی, 1000 روپیہ بھائی وہ پیٹرول ڈال کے کوئی یہاں آئے تو یہ جو ادب ہے, یہ جو ایک آپ منتقل کر رہے ہیں اگلی نسلوں کو, اس کے لیے سیکریفائس کس نے کرنا ہے؟ میں نے, آپ نے. یہاں ہم 1000-2000 خرچ کے ہی آتے ہیں, یہاں سب اسی طرح ہی آتے ہیں, ویسے کوئی نہیں آتا یہاں. لیکن یہ قربانیاں ہمیں دینی چاہیے. اسے یہ جو آج آپ کھڑیا دیکھ رہے ہیں پارٹی ہاؤس کا, بہت بہتر ہے باقی. لیکن کمال یہ تھا کہ جب نظر میں بہتری نہیں لگتی تھی, کہ منظر جو تھا وہ حسین نہیں تھا, دیواروں میں اتنی لائٹیں نہیں لگی ہوئی تھی, تو اس وقت جو تھا وہ لوگ دل جلا کے یہاں بیٹھا کرتے تھے. وہ روشنی اپنے دل سے کرتے تھے, وہ بائی ہارٹ اینڈ سول یہاں موجود ہوتے تھے. وہ کریشن میں اتنا عمل دخل ہے پارٹی ہاؤس کا اور کافی ہاؤس کا کہ آپ یقین کیجئے, میں اس پہ جو کتاب لکھی جا سکتی ہے اگر وقت ہو. یہ وہ جگہ ہے جہاں تحریک ہوتی تھی. لوگ نہیں جانتے تھے لیکن تحریک ہوتی تھی اور بندہ لکھنے پہ قلم اٹھا لیتا تھا. مجھ جیسا نالائق جس کا نہ ابا رائٹر ہے نہ جس کی امی قرۃ العین ہے, لیکن کمال یہ ہے کہ میں نے بھی 200 سے زیادہ فلمیں لکھی اردو زبان کی, اور بے شمار اپنی کتابیں 2 کتابیں جو ہیں میری منظر عام پہ آ چکی ہیں. اب یہ دیکھیے کہ سر آپ نے یہاں پہ ہلکار باب ذوق میں آپ نے ایک افسانہ بھی تو پڑھا تھا, کیا نام تھا؟ کرسی. ہاں کیا دفعہ پڑھا بھیا, وہ تو بے شمار دفعہ افسانے پڑھے. لیکن فراموش صاحب بات یہ ہو رہی ہے کہ جب ہم جن کو لکھنا, یار کوئی تعلق تو ہوتا ہے نا بھائی, کوئی بریجنگ تو ہوتی ہے لکھنے کی. کیا بات. کوئی خاندان میں حکیم احمد شجاع ہوتا ہے تو پھر کوئی میاں انور کمال پاشا ہوتا ہے. تھا ہی کوئی, سارے وہ سلمان ہے, کوئی فلانا ہے, کوئی یہ ہے, اس طرح کے لوگ تھے. تو ہم لوگ یہ جو ہیں, یہ ہمارا جو ہے یہ پارٹی ہاؤس اور کافی ہاؤس اور آپ عارف عبد المتین صاحب کا صدقہ ہے. آج تو جو ہے وہ باہر کی تعمیر شروع ہے اور اندر سب کچھ ٹوٹ رہا ہے. تو آپ پارٹی ہاؤس کو کیسے بنائیں گے بھائی؟ پارٹی ہاؤس کو بنانے کے لیے آپ کو پہلے اذہان جوڑنے ہوں گے, ان کی جڑت ہوگی, دل جوڑنے ہوں گے, ان کی جڑت ہوگی, اخلاق جوڑنے ہوں گے, اور ادب وہ جو معتبری ہے ادیب کی, اس معتبری کو تسلیم کرنا ہوگا, اون کرنا ہوگا, ایک دوسرے کی تعریف کرنی ہوگی, تو ممکن ہے پارٹی ہاؤس جو ہے وہ دوبارہ سے آباد ہو جائے. اس کے لیے حکومت پاکستان سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس حکومت سے بات کروں. ابھی تک تو میں اس تذبذب کا شکار ہوں کہ بات مجھے کس سے کرنا ہے. یعنی آج میرے اندر یہ تحریک کہاں سے اٹھی ہے؟ یہاں سے, ابھی سے
اسی لمحہ موجود میں مجھے احساس ہوا کہ یار یہ تو کام کرنے والا ہے کہ ہمیں پارٹی ہاؤس کو سنبھالنے کے لیے، اس کی ادارہ داریاں نالائقوں کی ختم کرنے کے لیے، اور یہاں جو یہ جو کمرشل ریٹس بنے ہوئے ہیں اور یہاں جو ایک تلوار مار کا بزنس ہو رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. اور میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں میرا پارٹی ہاؤس میں کوئی نیٹ نہیں لگی ہوئی، لیکن مجھے یہ پتہ میرے اجداد کا خون ہے. واہ بہت شکریہ. بہت شکریہ سر، آپ بہت ہی خوبصورت